افغانستان کے حالات کی وجہ سے دنیا اس وقت پاکستان کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے. اس لیے ضروری تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم ورچوئل اجلاس سے خطاب کرنے کی بجائے، وزیر اعظم ورچوئل تقریر کرنے کی بجائے خود وہاں جاتے اور اس موقع پر بین الاقوامی لیڈروں سے ملاقات کر کے پاکستان کے نقطۂ نظر کو اجاگر کرتے. پاکستان کو اس وقت انتہائی جارحانہ سفارتی مہم کی ضرورت ہے تاکہ اس پروپیگنڈے کا اور اس سفارتی مہم کا مقابلہ کیا جا سکے جو اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے خلاف دنیا کے طاقت کے مراکز میں اور خاص طور پہ مغربی ممالک میں کر رہا ہے. لیکن وزیر اعظم پاکستان گھر بیٹھے رہے اور آن لائن خطاب کرنے کو ترجیح دی. نتیجہ یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کا میدان خالی چھوڑ دیا گیا کہ پاکستان کے خلاف جو لوگ سفارتی مہم چلا رہے ہیں وہ کھل کر اپنا کھیل سکتے. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کا سفر کیوں نہیں کیا. کیا اس وجہ سے نہیں کیا کہ انہیں کسی قابل ذکر عالمی رہنما نے ملاقات کا وقت نہیں دیا اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اور اس سفارتی شرمساری کے بچنے کے لیے وزیر اعظم نے پاکستان میں رہ کے ورچوئل خطاب کرنے پر ہی اکتفا کیا. یہ بہت اہم سوال ہے چونکہ پاکستان کو اس وقت جیسے میں نے کہا نہایت ہی جارحانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے، لیکن حکومت ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہو کر اور ایف آئی اے سے اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرنے کے حوالے سے کارکردگی رپورٹ دیتے ہیں. وزیر اعظم نے کبھی سرکاری محکموں سے مہنگائی کی رپورٹ نہیں لی، بے روزگاری کی رپورٹ نہیں لی، غربت کی رپورٹ نہیں لی. نہ انہیں یہ فکر ہے کہ پاکستان کے غریب عوام مہنگائی کی جس چکی میں پس رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کیسے دے دیں. ابھی گھی 30 روپے فی کلو مزید مہنگا ہو گیا اور گیس کے نرخوں میں 35% اضافہ کیا جانے والا ہے. گیس کے نرخوں میں اضافے کے بعد سردیوں کے موسم میں لوگوں کا گیس کے بلوں سے تیل نکل آئے گا. پاکستان کے عوام کچلے جائیں گے کیونکہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافے کا براہ راست تعلق عوام پر ٹوٹنے والی مہنگائی سے ہوتا ہے. ہر چیز کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کی پیداواری لاگت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے جس کا سارا بوجھ صارفین پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. حال ہی میں جو 13 روپے ڈی ویلیویشن کی گئی ہے، حکومت پاکستان کے روپے کی قیمت کو سنبھالنے میں ناکام رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے ڈالر جھونک کے روپے کو مصنوعی طور پہ 104 روپے پہ برقرار رکھا. ہم نے تو 5 سالوں میں روپے کی قیمت کو برقرار رکھا، لیکن اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ 5 ارب ڈالر سے زیادہ موجودہ حکومت نے روپے کی قیمت کو قابو میں رکھنے کے لیے مارکیٹ میں جھونکا ہے، لیکن اس کے باوجود روپیہ 171 ڈالر کے مقابلے میں ہو چکا ہے. ڈالر کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے اور اس حکومت کی تمام معاشی پالیسیاں ناکام ہو رہی ہیں اور اس ڈیویلیویشن سے اگلے 6 ماہ کے اندر
بدترین مہنگائی کی لہر عوام پہ ٹوٹنے والی ہے۔ عوام کی آمدنیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ سرکاری ملازم اور پینشنر، ان کی آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن ان کی تنخواہ اور پینشن کے مقابلے میں جو اخراجات زندگی ہیں ان میں 300-400 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جس سے ان کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہو گیا۔ یہ حکومت عوام کو جواب دے کہ جو اس نے بجلی اور گیس کو سستا کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا ہے۔ یہ حکومت جواب دے، اس نے کہا تھا کہ دودھ، گھی، کھانے پینے کی اشیاء اور روزمرہ کے استعمال میں آنے والی اشیاء ہم ٹیکسوں کو ختم کر کے انہیں گھٹا کے لوگوں کے لیے سستا کریں گے۔ ہر روز انہوں نے ٹیکسوں میں اضافہ کیا ہے اور عوام کے لیے روزمرہ کی اشیاء ان کی پہنچ سے باہر کر دی ہے۔ آج ہر خاتون خانہ پریشان ہے کہ وہ اپنے گھر کا چولہا کیسے چلائے۔ آج ہر خاندان کا سربراہ پریشان ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا علاج کرائے یا اپنے بچوں کی تعلیم کے خرچے برداشت کرے۔ آج ہر نوجوان جو ڈگری لے کر نکل رہا ہے مستقبل سے مایوس ہے، کیونکہ کہیں اس کو روزگار نہیں ملتا، اور آج سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے نوجوان پاکستان سے نقل مکانی کر رہے ہیں اور بدترین برین ڈرین ہو رہا ہے۔ یہ حکومت جو کہ جال سازی سے آئی ہے، ہر کام میں جال سازی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ویکسین کے سرٹیفکیٹ میں بھی جال سازی سامنے آ چکی ہے، اور اب تو امریکہ کے صدر کی تقریر، صدر ریگن کی تقریر میں بھی جال سازی کر دی گئی۔ ان کے سوشل میڈیا نے اس میں سے چند الفاظ حذف کر کے ایک ایڈیٹڈ تقریر اب جاری کی ہے، جو کہ ان کے وزیر اعظم کی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے کی گئی، لیکن امریکہ کے لوگوں نے اس چوری کو پکڑا جس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ تو یہ سوائے جال سازی کرنے کے کوئی اور کام نہیں جانتے، جیسے کہ انہوں نے طاقتور لوگوں کو بھی 2018 سے پہلے لیپ ٹاپ پہ جا کر ایسی ایسی پریزنٹیشن دی کہ $200 ارب یہاں سے آ جائے گا، $100 ارب یہاں سے آ جائے گا۔ تحریک انصاف کے پاس ایسی زبردست ٹیم ہے، آپ دیکھیں ہماری دیانتداری اور ہماری قابلیت سے پاکستان جنت بن جائے گا۔ وہ بیچارے لوگ بھی ان کی جال سازی سے دھوکہ کھا گئے، اور بعد میں اب پتہ چلا کہ عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ 3 سال تو میں نے سیکھنے میں ضائع کر دیے ہیں، لیکن اب جتنا کچھ سیکھا ہے وہ بھی کافی نہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں اگلے 2 سال بھی بہت سخت اور بھاری ہوں گے۔ میں الیکشن سے پہلے کہتا تھا کہ یہ اناڑی ہے، اور اناڑی ملک کا ستیہ ناش تو کر سکتا ہے، ملک کا ایکسیڈنٹ تو کر سکتا ہے، یہ ملک کو منزل مراد پہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس حکومت کے جو وزراء ہیں، جو ترجمان ہیں، وہ انڈر 19 نہیں بلکہ انڈر 11 ہیں۔ جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں، جس طرح کی وہ دلیلیں دیتے ہیں، لگتا ہے کہ پاکستان پر اس وقت ایک کامیڈی تھیٹر کی حکومت ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم مملکت پاکستان کے نہیں بلکہ کسی کامیڈی تھیٹر کے وزیر اعظم ہیں۔ وہ بھی روز کوئی نیا لطیفہ چھوڑتے ہیں، اور ان کے وزراء اور ترجمان بھی روز ٹی وی پہ آ کے اپنی نالائکیوں اور ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نئے لطیفے چھوڑتے ہیں۔ 4تھا سال ہو گیا ہے حکومت کو، 4تھے سال میں بھی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہے، آج اگر کرپشن ہے مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہے، آج اگر ملک میں غربت ہے مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہے، آج اگر پاکستان سفارتکاری میں تنہا ہے تو مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہے، آج اگر ملک میں دہشت گردی ہے تو مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہے۔ جو حکومت 4 سال بعد بھی یہ نہیں جانتی
کہ اسے چوتھا سال ہے حکومت میں، اس کو اب اگلے سال جواب دینا ہے عوام کو کیا کر کے آئی ہے، تو یہ الیکشن میں جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ کیا کر کے آئے ہیں، سوائے اس کے کہ جھوٹے کیس بنا کے آئے ہیں، سوائے اس کے کہ نیب گردی کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور لوگ ان کا ایسا احتساب کریں گے، پاکستان کے عوام ان سے ایسا انتقام لیں گے کہ لوگ کاف لیگ کا انجام بھی بھول جائیں گے، کیونکہ اس حکومت نے عوام کو جس مہنگائی کی جہنم میں جھونکا ہے، ہر روز غریب لوگ جس آگ میں جلتے ہیں وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس حکومت کے خلاف اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ غریبوں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، کیونکہ اس نے لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہے۔ حکومت کے وزراء نے کہا کہ ہم نیب کے چیئرمین کے تقرری کے لیے لیڈر آف اپوزیشن سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نیب کے کیسز میں مطلوب ہیں یا زیر سماعت ہیں۔ اگر ان کی یہ دلیل درست مان لی جائے تو پھر وزیر اعظم پر بھی نیب کے کیسز ہیں، اور وزیر اعظم بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ کسی بھی طرح سے نیب کے چیئرمین کے تقرری کے عمل کا حصہ بن سکے۔ ان نالائقوں کو یہ نہیں پتا کہ لیڈر آف اپوزیشن کسی شخص کا نام نہیں ہے، وہ ایک ادارے کا نام ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن اپوزیشن کی بحیثیت مجموعی نمائندگی کرتا ہے، اور نیب کے قانون میں جہاں یہ لکھا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت ہوگی، اس کا مقصد کسی زید یا بکر سے شخصی مشاورت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اپوزیشن سے بحیثیت مجموعی رضامندی حاصل کرنا ہے، تاکہ چیئرمین نیب ایک غیر متنازع شخصیت کی تقرری کی جا سکے۔ اگر حکومت اپوزیشن سے چیئرمین نیب سے مشاورت کا قانون بدلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے کسی ذاتی ملازم کو، اپنے کسی چمچے کو یا اپنے کسی ڈکٹیشن ماننے والے کو اس عہدے پہ لا کے اس سے سیاسی ایجنڈا پورا کرانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں احتساب غیر متنازع ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری ایک ایسے شخصیت کے ذریعے ہو، ایک ایسے شخصیت کی ہو کہ جس کی انٹیگریٹی، جس کی شفافیت، جس کی شہرت، جس کی قابلیت پاکستان کے عوام کی نظر میں غیر متنازع ہو۔ پاکستان کے 22 کروڑ کی آبادی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیک نامی رکھتے ہیں، جو دیانتدار ہیں، جو غیر متنازع ہیں۔ کسی ایسے شخصیت کی چیئرمین نیب کی عہدے پر تقرری سے احتساب کے عمل کو تقویت ملے گی، اور اپوزیشن اس حوالے سے اپنے جو نام تجویز کرے گی، قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت کے نامزد کردہ لوگوں کا کیا پس منظر ہے، اور اپوزیشن جن ناموں کو تجویز کر رہی ہے ان کی شہرت اور قابلیت کیسی ہے۔ لہذا فواد چودھری صاحب اپوزیشن لیڈر پر بیان دینے کی بجائے اپنے لیڈر کی طرف دیکھیں۔ پوری کابینہ اس وقت کرپشن کے سکینڈلز کی زد میں ہے، لیکن نیب نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ کہیں LNG کا سکینڈل ہے، کہیں آٹے کا سکینڈل ہے، کہیں شوگر کا سکینڈل ہے، کہیں ادویات کا سکینڈل ہے، کہیں ڈالرز کا سکینڈل ہے، کہیں اور کوئی سکینڈل ہے، کہیں BRT کا سکینڈل ہے، کہیں معلوم جبہ کا سکینڈل ہے۔ یہ جو مافیاز حکومت نے پالے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے عمران نیازی صاحب کی چھتری کے نیچے ہیں، چونکہ یہ سب عمران نیازی کو چندہ دیتے ہیں، اور اس چندے کے عوض عمران نیازی انہیں دونوں ہاتھوں سے پاکستان کے عوام کو لوٹنے کا پرمٹ دیتے ہیں۔